حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اذان دینے والے کی آواز سنی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے وہاں جا کر نماز ادا کی۔ میں خواتین کی اس صف میں تھی جو مردوں کی صف کے قریب تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو وہ ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں جمع کیوں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی نصیحت کے لیے بلایا ہے اور نہ کسی تنبیہ کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے روکا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے نصرانی تھا اور اب اسلام قبول کر چکا ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو دجال کے بارے میں میرے بیان سے مطابقت رکھتی ہے۔ تمیم داری نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک جہاز میں 30 افراد کے ساتھ سوار تھا۔ ان کے سفر کے دوران سمندری طوفان آیا اور انہیں سمندر کی لہروں نے 1 ماہ تک گھیرے رکھا اور وہ صحیح راستے سے بھٹک کر ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ یہ لوگ چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی جس کے بال بہت زیادہ اور گھنے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ اس کا چہرہ کہاں ہے اور پشت کہاں ہے۔ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے اس مخلوق سے سوال کیا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے؟ اس مخلوق نے کہا کہ میں الجساسہ ہوں۔ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ الجساسہ کیا ہے؟ اس مخلوق نے کہا کہ جاؤ اس خانقاہ میں موجود شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ تمیم داری اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے لیے کسی شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو، چنانچہ ہم تیزی سے وہاں پہنچے اور عبادت خانے میں داخل ہوئے، جہاں ہم نے ایک مضبوط جسم والے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تجھ پر افسوس، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ تم جلد ہی میرے بارے میں جان جاؤ گے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ پھر ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم ایک جہاز پر سوار ہوئے لیکن سمندر کی لہریں ہمیں 1 ماہ تک ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ ہم اس جزیرے کے قریب لے آئیں۔ یہاں ہماری ایک جانور پر نظر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں، چلو اس شخص کے پاس، اور ہم تمہارے پاس آ گئے۔ اب اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کیا یہ درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ پھل دیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ جلد ہی پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر